فاتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بچی، یہ عرس کی دین ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی بچی کتنا اچھا اسکارف باندھے، جبکہ اگر یہ بغیر دوپٹے کے بغیر اسکارف پہنی تب بھی چھوٹی تھی، چھوٹی، مگر اس نے خود نہیں باندھا ہوگا، اس سے نہیں باندھا ہوگا۔ جب پیڑ اچھا ہوتا ہے نا تو پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ اس کی ماں نے باندھ کے دیا ہوگا یا بہن نے یا پھوپھی یا خالہ، کسی بڑی عورت نے باندھا، نہیں چاہ رہی ہو باندھ۔ اور بعض یہ ان کی ماں مبارکباد دلائی، اور بعض کی ماں وہ بھالو بنی گھوم رہی ہے، بھالو۔ شادیوں میں دیکھیو، شادیوں میں ایسی لگتی ہے بعض مت آنکھیں جیسے ابلو ہوئی، اور 40 سال کی وہ بڑے جو پلا دو ایسا جیسے بلڈوزر گھوم رہا سمجھے شادیوں میں۔ تو وہ خود ہی جب سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں، بال یوں جیسے وہ پیپل کے پیڑ کے نا وہ داڑھی جم جاتی نیچے تک، بال یوں امٹھے امٹھے۔ اب تو ایسے حالات، ایسی مائیں بنو جیسی بچی کی ماں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب بات یہ چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عرس کرنے کا مطلب یہی تو ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ چل دیکھ لیو، اگر ارادہ کو لمبا ہوتا اچھا کیمرہ لگا، کہہ رہے کیمرہ چھوڑ کے نہیں جاؤں، کیمرہ اپنے لگا، ہو سکتا ہے ضرورت سے جا رہے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بڑے پیار سے انہوں نے محبت، انہوں نے نہیں بولا آج تو دادا میاں نے بولا، نہیں بتا رہے ہو۔ اور تم آ ہی نہیں سکتے ہو جب تک اللہ والے کی طرف سے اشارہ نہ ہو، جبکہ اللہ والے کی طرف سے اشارہ نہ ہو تو آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں۔ تو نے پی پیالوں سے، چلو بیٹھ تم سبحان اللہ کیوں کہو گے؟ تم تو بیٹھے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ ارے بولو نا زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہیں بھول جاتے ہو، بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، واہ 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 سبحان اللہ۔ تو نے پی پیالوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کبھی بھی کسی سال بھی اللہ والے کا عرس نہیں چھوڑو بیٹا۔ او بچوں، میرا چاند، میرا کبوتر، او 5 نمبر، او 5 نمبر تمہاری جیکٹ اس میں آ جائے گا تمہارا فوٹو۔ پوری دنیا کیا کہے گی کہ رائے پور میں ایسا بچہ بھی ہے۔ اب نہیں بولے گا، توجہ میری طرف۔ اللہ والے کی بارگاہ وہ ہے جہاں پر لوگ نا جھاڑو مارتے نہیں سیدھے جھاڑو مارتے لوگ بلی ہو گئے، خدمت کرتے کرتے۔ ایک ان پڑھ آدمی اور پہلے جو تھا نا الٹے سیدھے کام کرتا تھا، توجہ رکھو، اس نے توبہ کر لی سارے گناہوں سے، سارے الٹے سیدھے کاموں سے، بڑے پیر کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کس کی بارگاہ میں گیا؟
बड़े पीर की गौस पाक की बारगाह में गया और जाकर के कहने लगा सरकार मुझे रख लो। बड़े पीर बोले क्यों रख लो? हुजूर मैं आपकी खिदमत करूं, मुझे खादिम बना लो। बड़े पीर बोले मैं तो खुद खादिम हूं, मुझे खिदमत की जरूरत नहीं, मैं तो खुद खिदमत करता हूं। जब इतना कहा कहने लगा सरकार कोई काम में लगा लो। बड़े पीर ने जब आंखों को बंद किया देखा कि ये तौबा कर चुका है तो अल्लाह वाले ने खिदमत में लगा लिया। कितने लोग तुमने देखे होंगे जो पहले नाच में खेल में कूद में सब में आगे रहते थे, लेकिन अल्लाह वाले की नजर करम पड़ी अब वो दीन के काम में जुड़ गए। ये जरूर किसी अल्लाह वाले की नजर हुई। बड़े पीर ने कहा एक काम है मेरे यहाँ का। क्या काम है सरकार? का जो मेरे मेहमान आते हैं ना ये लोटा ले लो और ये लोटा लेकर के मेरे मेहमानों का वुजू बनवाओ, इस लोटे से पानी पिलवाओ। उनका यही काम था, लोटा लिए फिर रहा लोटा। अब जो भी आए उनका नाम शेख अहमद अलबरकी था मगर नाम याद नहीं रहा। जो भी ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा जरा इधर आओ पानी लाओ। उनका नाम क्या हो गया? लोटे वाले बाबा। क्या नाम हो गया? अब लोटे वाले बाबा को 1 साल हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। किसी ने कहा लोटे वाले बाबा तुम्हें इतने साल खिदमत करते हुए होगा अल्लाह वाले की, बड़े पीर साहब तुम्हें कुछ नहीं मिला? बड़े पीर साहब क्या कोई चोर आया वली हो गया, कोई पांवों से बेकार आएगा उसके पांव ठीक हो गए, मुर्दा आया उन्होंने जिंदा कर दिया, बगैर औलाद वाला आया औलाद, तुम्हें कुछ नहीं मिला? उन्होंने भी सोचा बोले हाँ यार कोई करामत तो हाथ नहीं आई, करामत नहीं मिली। उन्होंने कहा लाओ 2-3 दिन जरा टहल के आता हूं, घूम के आता हूं। मगर ये उनके दिल में ख्याल आया कि करामत नहीं मिली। बड़े पीर ने दिल के ख्यालात को पहचान लिया। जब दूसरे दिन 2 अल्लाह वाले आए और कहने लगे सरकार हमें काम बताएं। बड़े पीर बोले पहले 3 दिन तुम्हें काबे की तरफ पैदल चलना है, 3 दिन के बाद आना है, बाद में काम बताऊंगा। और उनको लोटे वाले बाबा शेख अहमद इधर आओ, सब जानते हैं उनको लोटे वाले बाबा के नाम से। नाम क्या था उनका? शेख अहमद। क्योंकि अब तो शेख बिरादरी भी है। सैयदना हुजूर गौस शेख बोलते हैं बड़े, शेख बोलते हैं बुजुर्ग को। अच्छे ये पठान शेख सैयद मुगल ये सब ऊंची बरादरी में अपने इंडिया के एतबार से ऊंची बरादरी में। तो शेख समझ रहे शेख किसको बोलते हैं? बुजुर्ग। उनका नाम क्या था? शेख अहमद। का शेख अहमद ताल इलैया जी हुजूर का तुम इनके साथ में 3 दिन जाओगे, ये 3 दिन सफर करेंगे, तुम भी जाओगे फिर वापस। बोले जी हुजूर। दिल में सोचा मैं तो ये चाह ही रहा था थोड़ा सा घूम के आऊं, मगर टहल के आऊं, मगर क्या पता था बड़े पीर ने सारा खेल तुम्हारे लिए बनाया। अब जब चले वो दोनों, सुनने की बात है बड़ी प्यारी बात है। अब जब वो दोनों चले अल्लाह वाले चलते चले जा रहे, रात भर चले, लोटे वाले बाबा भी चले, चलते चलते थक गए, सुबह को चलते रहे। जब दोपहर हो गई तो लोटे वाले बाबा को भूख लगने लगी। लोटे वाले बाबा बोले ओ अल्लाह वालो ठहरो। बोले जी बताएं। बोले तुम्हारे पेट में आते नहीं है? बोले हैं तो। बोले फिर भूख क्यों नहीं लग रही है? मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, एक कदम भी आगे नहीं, इसलिए मुझे भूख लग रही है। और मैं बड़े पीर के यहाँ खाना, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में 3 टाइम खाना खाता हूँ जनाब, और यहाँ 3 टाइम हो गए, 1 टाइम भी खाना नहीं मिला। आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले खाना खिलाओ। जब इतना कहा वो दोनों सब इकट्ठे हुए, दोनों अल्लाह के वली आए
اور اس میں ایک اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا کر کے ایک ولی کا واسطہ دے کر کے دعا کرتی، اے اللہ کھانا بھیج دے۔ جب دعا کی تو آسمان سے کھانے کا دسترخوان آ گیا۔ لوٹے والے بابا بولے یار یہ تو بڑے پچو ہوئے، کھانے کا دسترخوان آ گیا، کون سے ولی کا ان کا واسطہ دیا جو کھانا آ گیا؟ تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، چل پڑے۔ پھر چل رہا ہے، پھر چل رہا ہے، پھر دوسرے دن دوپہر ہو گئی، لوٹے والے بابا پھر آڑے ہو گئے، بولے نہیں جاؤں گا۔ بولے کیوں؟ بولے پتہ نہیں تمہیں بھوک ہی نہیں لگتی، میں کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ پھر تینوں اکٹھے ہوئے، اب دوسرے ولی نے دعا کی، ایک ولی کا واسطہ دے کے اے اللہ کھانا بھیج دے، پھر دسترخوان آ گیا۔ لوٹے والے بابا بولے یہ بھی پہنچے ہوئے، یار تمہارے یہاں ولی ہے دادا میں پتہ بھی نہیں چلتا نا، کتوں کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کتوں کے جن بھوت پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ بھی نہیں چلتا کس کی بگڑی بنتی ہے، اللہ والے ہیں یہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہلکے میں مت لینا یہ بات۔ اب دسترخوان آ گیا، تینوں نے کھانا کھایا، جلدی چلتے چلتے تیسرا دن پھر آیا، پھر لوٹے والے بابا اڑ گئے، بولے یار عجیب انسان، ویسے تو اللہ کے ولی ہو، تمہیں بھوک نہیں لگتی، تمہیں بھوک نہیں لگ رہی ہے، میں تو نہیں چلوں گا، پہلے کھانا کھلاؤ۔ اب دونوں ولی بولے سنو، پہلے بھوک لگی تو انہوں نے دعا کی، بولے جی دسترخوان آ گیا۔ بولے پھر انہوں نے دعا کی، بولے جی دسترخوان آ گیا۔ بولے اب تم بچے ہو، تمہارا نمبر ہے، تم دعا کر کے دسترخوان منگاؤ۔ اب تو لوٹے والے بابا پھنس گئے، کہنے لگے یار بڑے برے رہے یار، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے تو دسترخوان منگا لیا، ان کی دعا سے تو آ گیا، اور کون سے ولی کا واسطہ دیا پتہ نہیں، لیکن چالاک ہوتے، کہنے لگے ٹھیک ہے میں دعا کروں گا مگر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا۔ بولے صحیح ہے، سمجھے؟ اب دونوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور چپکے سے بولے اے اللہ تو تو جانتے ہی ہے میرے کرتوت، خالی لوٹے سے ہی پانی پلا رہے ہوں، بڑے پیر صاحب کے یہاں کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں، اے اللہ یہ جو میری دہنی جانب نا تیرے ولی ہیں، انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا انہی کے صدقے سے کھانا بھیج دے۔ اور بولے اے اللہ جو میری بائیں طرف اللہ کے ولی ہے نا، انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا انہی کے واسطے سے کھانا بھیج دے۔ ان کے ہاتھ چہرے پہ بھی نہیں آئے تھے، 2 دسترخوان آئے۔ کتنے آ گئے؟ تم سوچ رہے ہو گے یار ایک آدھ لوٹے والے بابا ہمیں بھی مل جاتے، یہاں دادا میاں کے خدمت لوٹے والے نہیں ڈنڈے والے بتاؤ کتنے ڈنڈے جائیں گے؟ تو توجہ ہے میری طرف، کوئی پتہ نہیں یار کس کی قبول ہو جائے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم مفتی صاحب، خیر میں بہت کم پڑھا لکھا ہوں، چھوٹا سا ہوں، گناہ گار ہوں، دعا کرو کرسی پہ بٹھایا یہ ان لوگوں کی محبت سب سے اچھا نہیں، کوئی پتہ نہیں ان لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں میری بہنوں میں کون ایسا ہو، ان میں ان بھائیوں میں کون ایسا، کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کس کی دعائیں قبول کرتا۔ اب 2 دسترخوان آ گئے، جیسے ہی 2 دسترخوان آئے تو لوٹے والے بابا کو پکڑ لیا، بولے سنو ٹھہرو، انہوں نے دعا کی تو 1 دسترخوان، ہم نے دعا کی تو 1 دسترخوان، تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا جو 2 دسترخوان آئے، نام بتاؤ۔ اب پھر پھنس گئے، نام تو یاد تھا نہیں، اور یہ سارا کھیل بڑے پیر صاحب کی طرف سے چل گیا، انہوں نے تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا ہے، اب نام تو یاد نہیں ہے۔ لوٹے والے بابا بولے یار بڑے برے رہے، سوچا، بولے ہاں سنو چالاک بہت، یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی، پہلے دعا کس نے کی؟ بولے صاحب پہلے دعا انہوں نے کی۔ کہاں جا رہا ہے؟ اچھا کسی کو لینے جا رہا ہے، کسی کو بلانے، پھر کہا کہ پہلے دعا کس نے کی؟ انہوں نے کی۔ کہا پھر دعا کس نے کی؟ دعا انہوں نے کی۔ کہا پھر آپ نے کی؟ تو بولے جب پہلے انہوں نے دعا کی تو پہلے نام یہ بتائیں گے، پھر انہوں نے دعا کی پھر نام یہ بتائیں گے، پھر میں بتاؤں گا۔
سمجھ لیا کہ جب یہ نام بتا دیں گے تو مجھے نام ہی یاد ہوگا۔ تو اب وہ دونوں کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے سنو، ہم نے جس ولی کا واسطہ دیا ہے، ہم نے بڑے پیر صاحب کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت سیدنا ابو صالح کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت عبداللہ سومعی کا واسطہ نہیں دیا، ہم نے حضرت امام موسیٰ کاظم کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام جعفر صادق کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام محمد باقر کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام زین العابدین کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام حسین کا واسطہ نہیں دیا، حضرت امام حسن کا واسطہ نہیں دیا، حضرت علی کا واسطہ نہیں دیا، تو پھر کون سے ولی کا واسطہ دیا؟ وہ کہنے لگے بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک لوٹے والے بابا رہتے ہیں، ہم نے ان لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا تھا۔ اب لوٹے والے بابا سوچنے لگے یار یہ تو میری چل رہی ہے۔ وہ بولے یہ بتاؤ تم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ کیوں دیا؟ کہا ہم نے اس لیے دیا کہ بڑے پیر کی نظر چور پر ایک مرتبہ پڑی تو وہ چور ولی ہو گیا، لوٹے والے بابا پہ کتنی مرتبہ نظر پڑی ہوگی، وہ کتنے بڑے ولی ہو گئے ہوں گے، اس لیے ہم نے لوٹے والے بابا کا واسطہ دیا۔ اور ہم بڑے پیر کی بارگاہ میں اب پلٹ کر جائیں گے تو لوٹے والے بابا کا دیدار بھی کریں گے۔ یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بٹن توڑ لیے اور توڑنے کے بعد کہنے لگے واہ میرے غوث پاک، مجھے پتا بھی نہیں چلا، میں سمجھ رہا تھا کسی کام کا نہیں ہوں، مگر آپ نے نظر کرم فرمائی، میرا بیڑا پار ہو گیا، اتنا بڑا ولی بنا دیا۔ غوث پاک آپ کا کرم، اللہ اللہ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو وہ دونوں کہنے لگے تم کون ہو؟ بولے میری چھوڑو، یہ بتاؤ تم لوٹے والے بابا کو تم نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے، دیکھنا چاہ رہا ہے۔ لوٹے والے بابا کھڑے ہو گئے اور قسم کھا کے کہنے لگے غوث پاک کی بارگاہ میں میرے علاوہ اور کوئی لوٹے والا بابا ہے ہی نہیں۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، سرزمین رائے پور، رائے پور کا سنی مسلمان زندہ باد۔ دیکھیے دھیرے دھیرے ایک ایک ہو کر کے قوم کے سرپرست حضرات بھی تشریف لا رہا ہے۔ یہ تم لوگوں نے جو عرس پاک کیا ہے نا، توجہ رکھو میری طرف، عرس پاک کیا ایک اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، محبت کا پیغام دینے والا کام کیا ہے، لڑائی جھگڑے والا کام تو نہیں کیا ہے، بلکہ لڑائی جھگڑے کو مٹانے والا کام کیا ہے۔ تو جب تم نے اچھا کام کیا ہے، تمہارے اچھے کام پر شاباشی دینے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا ہے، اور میں وہاں بیٹھے ہوا سن رہا تھا کتنے لوگ آئے اور چلے گئے اپنے اپنے بتا کر کے، یہ بھی تمہاری اچھائی کی بات ہے، سمجھ رہے نہیں؟ اس لیے تم سب لوگ مل جل کر کے رہو، آپس میں اتفاق سے رہو، ایک دوسرے کو سلام و کلام کیا کرو، نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور اچھے کام کرتے رہا کرو، برے کاموں سے بچتے رہو، انشاءاللہ تمہاری زندگی سفل ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ بڑے پیر کا کرم ہوا تو بیڑا پار ہوا۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ پڑھ دوں یا رہنے دوں؟ کون کون سننا چاہ رہے ہیں؟ اچھا ہاتھ اٹھوا لوں یا رہنے دوں؟ وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بابا
وہاں کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کا نام سنا آپ نے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سید آل رسول برکات، وہ ایک دن اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے، کہا بیٹا غوث پاک کی خانقاہ میں کتا رہتا ہے، لنگر خانے پر، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، تو ہمارے یہاں بھی ایک کتا جنگل میں ہے، تو کتا حفاظت کے لیے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نہیں دیا کہ کتا مت پالیے، یہ مت کرے، بولے حضور کل پیش کر دوں گا، بولے ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت چلے گئے، وہاں سے سیدھے گھر گئے، تو کتے نہیں ڈھونڈے انہوں نے، اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، بی بی سے کہا انہیں نہلا دو دھلا دو، ان کے بال کاٹ دو، چھوٹے چھوٹے دو بچے، دو ہی بیٹے تھے اعلیٰ حضرت، دونوں بیٹوں کو لیا، حامد رضا اور مصطفیٰ رضا، اور دونوں کو لے جا کر کے سید آل رسول برکات کے قدموں پہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ کہا حضور یہ آپ کے در کے کتے غلام ہیں، دن میں خدمت کریں گے، رات کو خانقاہ رکھیں گے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ایک ہاتھ حامد رضا کے سر پہ، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے سر پر رکھا اور کہا جاؤ یہ علم میں آگے ہے اور یہ تقوی میں آگے ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، بابا بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، بابا سبحان اللہ، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور آپ لوگ اتنے پیار سے سن رہے ہیں، میرا صرف پیغام یہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو، دل سے میل کچیل نفرت دور کر دو، ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی عزت کرو، نمازیوں حاجیوں کی عزت کرو، عورتیں پردے میں رہا کریں، گاؤں کے ماحول کو سنبھالو سدھارو، اللہ والوں سے محبت رکھو، کوئی اگر کچھ بھی بولے اس کی مت مانو، اللہ والوں سے ہر صورت ولیوں سے اور شہیدوں سے صحابہ سے نبیوں سے پکی سچی محبت کرو، اور یہ عرس پاک جو تمہارے یہاں ہر سال ہوتا نہیں ہوتا ہے الحمدللہ
اور یہ بڑے بڑے لوگ ایسے آتے بھی ہیں تمہاری سرپرستی کرنے کے لیے، سمجھے؟ ان کو بھی عزت سے نوازو، اور جب عزت تم دو گے نا تبھی تمہیں عزت ملے گی۔ اور دین اور اسلام یہی کہتا ہے کہ عزت دو تو عزت ملے گی، اور اگر تم اکڑو گے تو اکڑ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون، نمرود، حامان، شداد کی بھی نہیں رکھی۔ حضرت بلال رنگ کالا تھا، غریب تھے، حبشی تھے، مگر جھکے، اخلاق اچھا رکھا، نبی سے محبت کیا، تو اب بلال نہیں رہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ہلال بن گئے۔ ہلال بولتے ہیں چاند کو، سمجھے؟ ابو بکر صدیق جھکے، اخلاق اچھا رکھا، عزت دی، تو آج انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے، سمجھے؟ اور ابو جہل اکڑا، جھکا نہیں، اکڑا، اللہ نے اسے پکڑا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اس لیے کہ سب سے بڑا بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، سب سے بڑی عدالت اللہ کی، سب سے بڑا انصاف اللہ کا، وہاں پر نہیں بچ سکتے۔ کسی کو ظلم مت کرنا، کسی کا حق مت مارنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تکلیف مت دینا، آپس میں میل محبت پیار۔ کوئی بیمار ہو جائے اسے دیکھنے جاؤ، جتنی مدد ہو سکے، ہاتھ پاؤں سے مدد کی ضرورت ہے تو ہاتھ پاؤں سے کر سکتے ہو، روپیے پیسے کی ضرورت ہے اس سے کر، جس انداز میں بھی تم سے مدد ہو سکے مدد کرو۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور ہر سال عرس پاک کرتے رہنا، انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔